नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ख़ित्ता-ए बर्र-ए-सग़ीर में लाहौर को जहाँ दीगर और कई वजूहात से पूरी दुनिया में और तारीख़ में एक शोहरत और मरकज़ी मकाम हासिल है, उनमें एक बुनियादी सबब इसकी ताबिंदगी का और इसके ज़िक्र की आफाक़ियत का एक ये भी है कि सरज़मीन लाहौर में एक ऐसी हस्ती जलवा फरमा है, आराम फरमा है कि जिसे औलियाए इज़ाम में मरकज़ तजल्लियात और मंबए फ़यूज़ व बरक़ात की हैसियत हासिल है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि इस ख़ित्ते बर्र-ए-सग़ीर में जब नाइबुर रसूल फ़िल हिंद हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तशरीफ़ लाते हैं, तो जिस हस्ती को इस ख़ित्ते बर्र-ए-सग़ीर में मरकज़ियत हासिल है, आप सबसे पहले उसकी खिदमत में हाज़िरी देते हैं, कदमों में चिल्लाकश होते हैं और इक्तिसाब फैज़ के बाद फिर अपने मिशन की तरफ रवाना होते हैं। और जाते हुए वो शोरा आफाक तारुफ़ी शेर खिराज अक़ीदत पर मुश्तमिल जो हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की उन मुख्तलिफ़ शानों और मकामात रूहानिया व बातनिया व इल्मिया की निशानदही करता है कि जिसकी गूंज आज भी चहारदांगे आलम में सुनी जा सकती है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक ये आवाज़ इसी तरह गूंजती रहेगी। और वो आवाज़ है गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहमा। हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के अफ़कार और आपके इरशादात पर मुश्तमिल आपकी अपनी लिखी हुई किताब कश्फ़ुल माजूब शरीफ और इसी उन्वान के प्रोग्राम के साथ कश्फ़ुल माजूब के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। और इस किताब की तशरीही गुफ्तगू के लिए और इसके अल्फाज और अफ़कार की तशरीह के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमाते हैं मेरे और आपके जाने पहचाने बड़ी मारूफ़ इल्मी रूहानी और फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फ़ुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में जहाँ हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हज़रात अइम्मा तबा ताबईन का ज़िक्र करते हुए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह का ज़िक्र पाक किया है। हम आपकी शख्सियत पर कश्फ़ुल माजूब शरीफ के इरशादात और इक़्तिबासात की रोशनी में 2 प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम के इख्तिताम में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़ितना ख़ल्क़ कुरान के हवाले से अपने आप को जिस इस्तिक़ामत का मज़हर बनाकर पेश किया और अहले सुन्नत व जमात के उस अक़ीदे की कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है और मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है, इस एक अक़ीदे और इसके पीछे मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इज़्ज़त को, अपनी शोहरत को, अपने तमाम अलक़ाबात को, हर चीज़ को पसे पुश्त डालकर हर तकलीफ़ के लिए, हर सज़ा के लिए अपने आप को पेश करते हुए करबला की कैफ़ियत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र और इस्तिक़ामत का इक्तिसाब और नूर हासिल करते हुए एक अज़ीम और उम्दा मिसाल क़यामत तक के लिए कायम की है। जब उस ज़िंदान में कैद खाने में ताज़ियाने लगते हुए, जैसा कि आपने सुना है, दोनों हाथ बंधे हुए थे और उन कोड़ों की शिद्दत की वजह से आपका कमर बंद, अज़ार बंद खुला, तो तीसरा हाथ गैब से नमूदार हुआ जिसने आपके सतर के खुलने को महफूज रखा। तो वो लोग जो उस वक़्त इस सज़ा देने पर मामूर थे वो घबरा गए और डर गए और आपको छोड़ दिया, आपकी इस करामत को देखकर, इस्तिक़ामत को देखकर। हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुत्तसिल बात ये फरमाया कि जब इन मुअतज़िलियों का अहद हुकूमत ख़त्म हुआ तो कुछ लोग आपकी खिदमत में आए और आकर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से ये अर्ज़ की कि जिन लोगों ने आपको
کوڑے مارے جن لوگوں نے آپ کے لیے تکلیفوں اور ان مشکلات کے دروازوں کو کشادہ کیا، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا کہ حضرت اس جواب سے ہی آپ حضرت امام احمد بن حنبل کے ذکر کا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مرزا مظہر جانے جہاں شہید رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، سبحان اللہ، سبحان بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک تینت را۔ سبحان اب مفتی صاحب یہ وہ مقام ہے کہ مجھے تو وہ اس کوڑے کھانے اور اذیت والے سے بھی اگلی بات لگ رہی ہے، یہ جی جی کہ جب پوچھا گیا کہ حضور ان لوگوں سے آپ کیا سلوک و رویہ روا رکھنا چاہیں گے، تو ایک امام مجتہد کا جو مرتبہ ہے اور جو للہیت و اخلاص مطلوب ہے شریعت میں، وہ یہاں اپنی معراج پہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ سارے ائمہ جو ہیں ان کی تربیت یہ تھی۔ امام شافعی جو ان کے استاد ہیں رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو ہمیشہ مناظرہ اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو مخالف فریق ہے وہ کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسی دلیل دے کہ مجھ پہ حق واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس کا عملی تسلسل اور مظہر نظر آ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ جو میرے مخالف فریق ہیں ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگا دیے، ان پہ جناب کوئی شرک کے فتوے نہیں لگا دیے، ان پہ کچھ گمراہی کے فتوے، بلکہ کیا کہا، فرمایا بھائی وہ بھی تو کسی دلیل سے ہی میری مخالفت کر رہے تھے۔ اب یہ حسن ظن کی انتہا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے، ان کا فہم اور سمجھ جو ہے وہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ قرآن سے اور حدیث سے اور دین سے یہ سمجھ رہے تھے، اگرچہ ان کے فہم میں غلطی تھی، لیکن حسن ظن یہ رکھا ہے کہ میں ان سے ذاتیات پر مبنی اختلاف نہیں بنانا چاہتا اس کو۔ اس میں جو چھپا ہوا راز ہے نا مفتی صاحب جناب، وہ یہ ہے کہ اپنے سارے کریڈٹ کو بچا لیا، کہ وہ ذات کے لیے نہیں تھا۔ ہاں وہ ذات کے لیے نہیں، جیسے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جی عین جنگ میں جب اس فریق مخالف نے تھوک دیا تو اب اس کی چھاتی پہ چڑھے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ اس کو اترا، یہ کیا جی کافر حیران ہو گئے۔ فرمایا میں تیرے ساتھ ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا، اب مسئلہ ذاتیات کا آ گیا، اب مکس ہو گئی دو باتیں، اب للہیت اور علی کی ذات مکس ہو گئی، تو اس لیے میں ہٹ گیا ہوں کہ کہیں اشتباہ بھی نہ رہے۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی للہیت و اخلاص کے اس مرتبے پہ ہے کہ اس میں ذات کی امیزش ڈالی ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں تو بدلہ انتقام کس بات کا، میں جو کر رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ وہ ائمہ مفتی صاحب کے ان کی سیرت پڑھتے جائیے، اور آپ جیسا حافظ قرآن ہو بندہ تو پھر آیتیں ہی آیتیں پیچھے نظر آئیں گی اس کو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب ایک ایک درجہ ہے، اللہ ایک ایک سٹیپ پہ وہ قرآنی معیار پر پورے اتر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں، بھائی یہاں تو یہاں، میں تو قیامت والے قیامت کے دن دن بھی کوئی مطالبہ اور ڈیمانڈ نہیں ہوگی کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تو زبانیں گنگ ہیں اور عقلیں جو ہیں وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہیں کہ للہیت و اخلاص کا ایسا ہی مظہر جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کے فالوورز آگے بڑھ نہیں سکتے، اس کا سلسلہ جو تقلید ہے، تلمذ ہے، جو اتباع ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہوتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر اللہ ڈالتا ہے ان لوگوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی ان تکالیف کا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جس استقامت کا مظاہرہ آپ نے فرمایا ہے، اور استقامت کے بعد پھر جس عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا ہے، دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، تو ہمارے عصر حاضر میں ہی نہیں بلکہ تمام اہل علم کے لیے، اہل حق کے لیے، کہ جب بھی وہ کوئی حق کی بات کسی بھی سٹیج پر کرتے ہیں، وہ نجی محفل ہو یا برسر ممبر ہو یا برسر مجلس ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، تو اس کے لیے استقامت کے حوالے سے میں چاہوں گا بہت بڑا رول ماڈل ہے مفتی صاحب۔ دیکھیے استقامت تو ہی آپ کی ذات کی حد تک، یہاں تو ایک بہت بڑا جامع دائرہ نظر آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ظاہر ہے امت کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ہم نے انہیں فالو کرنا، اور یہ سب پیش کرنے کا
حضور داتا صاحب رحمتہ کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے جی کہ آپ جب تک صوفی اپروچ آپ کے طبیعت و مزاج میں نہیں ہے، آپ کمال جو کامیابی اور سکسیس ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں۔ ان تین کا نتیجہ پھر چوتھا کیا نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی پبلک میں بھی آپ کی پذیرائی اور دلوں میں وہ جو ایک قدرتی ایک محبت پیدا ہوتی ہے، قبولیت، وہ تب پیدا ہوگی۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جیسے میں نے اور ذکر کیا ہے، یہ ہمارے تقریباً سبھی اسلاف کا یہ طریق رہا ہے کہ انہوں نے للہیت و اخلاص کا دامن نہیں چھوڑا، حسن ظن کو نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کیا کہ بس ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں اور لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، یا کسی ایک چیز نے ان پہ اتنا غلبہ کر لیا۔ یہاں دیکھیے اس کی سینسٹیوٹی کا جو لیول ہے مفتی صاحب، مسئلہ فتنہ خلق قرآن کا، پوری امت میں اس کی گونج ہے کہ نہیں؟ جو اہل علم، اہل کتاب، اہل تاریخ، سب میں اس کی ایک گونج ہے، پورے عالم اسلام میں۔ واقعہ 1200 سال پرانا ہے، آج بھی تازہ، اور ایک گونج ہے کہ یار یہ جو ہماری پوری تاریخ میں، بلکہ میں اگر کہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کربلا کے بعد اگر کوئی واقعہ اس طرح سے جھنجھوڑتا ہے اور گونجتا ہے تو وہ یہی مسئلہ ہے، فتنہ خلق قرآن ہے۔ لیکن آپ دیکھیے امام صاحب نے کوئی اس کا کریڈٹ لینے کا کوئی شائبہ بھی نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا پھر مخالف کو جو شیلٹر دے دیا ہے، یہ انتہا ہو گئی۔ یہ وہ رویہ ہے مفتی صاحب، اور یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ، بڑی خوبصورت فکر انگیز بات، اور عصر حاضر میں موجود جو تشدد ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور انتقامات کی دنیا میں بسنے والے اور ذاتیات اور بے شمار ایسی چیزوں سے نکلنے کا واحد اسوہ اور طریقہ نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ کی روشنی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جو استقامت کا پہاڑ بھی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پوچھا جا رہا ہے تو پوچھے جانے پر کوئی بدلہ نہیں، بلکہ فرمایا حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، کہ میں تو قیامت والے دن بھی تم سے اس کا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک پر کچھ اور باتیں عرض کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس خاص اسلوب میں آپ کے القابات اور آپ کی شخصیت کا ذکر اور اوصاف ذکر کرنے کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ذکر فرمایا ہے، اور دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اگر کوئی شخص معاملات کے سوال و جواب کے لیے تشریف لاتا تو آپ اسے سوال و جواب دے دیتے تھے، جوابات عنایت فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی تصوف کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں اگر کوئی آ کر سوال کرتا تو آپ فرماتے کہ اس کا جواب جا کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے لو۔ سوال اور اس کے جوابات جو عطا فرمائے اس پر میں اس کے بعد آتا ہوں، لیکن یہ جو حضرت اسلوب ہے کہ خود امام تصوف ہیں اور بہت اچھی طرح اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن فقہی مسائل کا، معاملات کا سمجھا، لیکن تصوف کے معاملے میں حضرت بشر حافی کے پاس بھیج دیا۔ دیکھیے ایک تو اس میں یہ بات سمجھ آئی مفتی صاحب، اور یہ عمومی رویہ اہل علم میں تھا، تابعین تم تابعین تک یہ رویہ رہا، اس سے نیچے تک بھی، 3ری 4تھی صدی ہجری تک یہ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ یہاں تک اوپر چلے جائیں نا تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھائی جب یہ جوان بیٹھا ہو، سعید بن مسیب بیٹھا ہو، عمر بن عبدالعزیز، تو ان سے پوچھ لیا کرو، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی وہ روایت ہمیں وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں، انہوں نے اس کو لیا، اور جو قرآن کہہ رہے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، سب سے بڑی چیز اس میں جو کار فرما تھی وہ ان کی خشیت، خوف تھا۔ ہم تو مسئول بننے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ ڈرتے تھے کہ مسئول بننے کا مطلب کہ تم پکڑے گئے، پوچھے جاؤ گے۔
تو अपना ही मसूल बंदा बन जाए तो बड़ी बात है, दूसरे का भी बनता। तो वो अवॉइड करते थे फतवे को और इस तरह की बातों को लोगों को कि भाई आप उनसे पूछ लें, वो बुजुर्ग बड़े हैं उनसे पूछ लें, वो उनके पास, वो कहते उसे छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, वो तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर चूंकि मामला आ गया है तसव्वुफ का, तसव्वुफ में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह चूंकि बाकायदा फैज याफ्ता हैं हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह के पास जाया करते थे, ज़ाती तौर पे उनके मकाम और मर्तबे को जानते थे, तो इन मामलात में तो वो खुद उनसे पूछा करते थे, जाके हद्दिसनी अन रब्बी कि जनाब को बताएं कुरान। तो जब कोई दूसरा आता है, जब दूसरे सवाल पूछ जाता है मसाइल के या काम के, तो जवाब देते जाते हैं। जब बात आती है रूहानियत की, तसव्वुफ व तरीक़त की, मुआरिफ की, तो फिर कहते हैं नहीं ये मामला जो है ना, क्यों, उसमें दो एहतमाल मुझे समझ आते हैं। एक तो वो रिस्क नहीं लेते थे कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ कह दूं अपने हाल के मुताबिक और वो वेरीफाई ना हो सके बाद में, कोई ऑथेंटिक बंदा उसकी तायद व तस्दीक ना कर दे। दूसरा वो समझते जब मुझसे सीनियर मौजूद है जिससे मैं पूछता हूँ, तो फिर ये शख्स भी उसी से पूछे। इसमें खैर खाही का पहलू भी आ गया, इसमें अपनी हिफाजत का पहलू भी आ गया, और दूसरे के इकराम और अजमत का और एक्नॉलेजमेंट का पहलू भी आ गया कि अवाम को हमेशा ये लोग रेफर करते थे कि यार जो बड़ा है, जो सीनियर है, उससे पूछिए। हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्दों की तरबियत ऐसी की हुई थी कि आप उन्हें फरमाया करते थे कि हर मसले में फतवा दे लेना, सूफी पे फतवा ना देना, क्योंकि जब तुम सूफी पे फतवा दोगे और बाद में जाओगे तो वो कहेगा कि ला मशाह फिल इस्तिलाह, तो भाई हमारी ये इस्तिलाह ही नहीं है, हमारे नजदीक इस इस्तिलाह का माना और है जी जी, और जो आपने फतवा लुगत और डिक्शनरी से दे दिया है वो और है, वो हमारा मास्टर। तो आपने फरमाया कि 70 उलूम जब तक मुफ्ती न जानता हो वो सूफी पे फतवा ना दे। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला इसलिए रेफर करते थे कि भाई अब ये हम किताबों से तो नहीं, किसी यानी कि फतावा से और फिक्र से निकाल के इस्तिदलाल करके तो नहीं, किसी का जाती हाल है, मोहब्बत क्या है, मल मोहब्बत, तो उसकी कोई ऐसी पढ़ी लिखी जामे तारीफ होनी चाहिए कि उस दौर के सब लोगों के लिए भी काबिल कबूल हो और बाद में आने वालों के लिए भी सनद व हुज्जत हो। तो इमाम सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला चूंकि इसमें मर्तबा इमामत पे फायज थे, इसलिए आप उधर रेफर चलते चलते असरे हाजिर में बहुत फुकदान नहीं इस चीज का? जी बहुत फुकदान, क्या देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं। मैंने ये मिसाल इसलिए दी ना, अब तो वो दल्लु फादल्लु वाली बात है कि वो फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। बगैर इल्म के फतवा देना, तमाम यहाँ तो इल्म के साथ फतवा देने से डर रहे हैं, यहाँ बगैर इल्म के फतवे पे फतवा चल रहा है और जाहिलाना फतवे चल रहे हैं और मुतासिबाना फतवे चल रहे हैं और जातियात पे फतवे चल रहे हैं। तो ये तो माज़अल्लाह खुद सारे का सारा हलाकत और तबाही और बर्बादी का समान है कि आप अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। और बल्कि वो जो साइल है वो तो फिर भी महफूज रह जाएगा। मुफ्ती साहब, उसने तो एतमाद किया एक आलिम पर और उसे हुक्म है फासालू अहला ज़िक्र इन कुंतुम, फंस आप गए हैं, वो फिर भी बच गया है। मैं कहा करता हूँ पूछने वालों से भी, जो मुस्तफ्ती है ना उसका अदब ये है, अदबुल फतवा वल मुफ्ती जो किताबें आइमा ने लिखी उसमें समझना चाहिए कि जो साइल है ना उसे दर दर पे नहीं जाके पूछना चाहिए, पहले मैंने आपसे ले लिया फतवा फिर अब मैं उनसे नहीं, अब तो मारा जाए, फोटो कापियां करवा लेते हैं, वो मारा जाएगा, 8-10 जगह भेज देते हैं, वो मारा जाएगा। ऐसे ना करे, एक सिक्का और काबिल एतमाद मुफ्ती से फतवा ले और उस पर अमल करे, तब वो बच जाएगा। अगर उसने 1, 2, 4 से जायद से रिजू किया, अब मुफ्ती बच जाएगा, वो फंस जाएगा, क्योंकि हर मुफ्ती अपने इल्म पे फतवा दे रहा है। तो आपको चाहिए एक साहब पे एतमाद करें, उनसे फतवा ले लें। हाँ, अगर मुफ्ती साहब ने बगैर इल्म के और बगैर तहकीक के फतवा दिया है तो फिर वो जिम्मेदार और मसूल है, वो फंस जाएंगे। ये इन लोगों की बतौर इमाम मुज्तहिद होने का जो तजुर्बा था उसको आपने यहाँ पर अप्लाई करके इस्तेमाल किया और अपने आप को बचाया। हुजूर हजरत फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मुकालमा जिक्र किया है। एक शख्स हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ की, मल इखलास, हुजूर इखलास किसे कहते हैं, इखलास की क्या तारीफ़ है? तो आपने बड़ी नफीस है उसका जवाब अता फरमाया, अल इखलास हुवल खलासु मिन आफातिल अमल, इखलास आमाल से आफात के निजात पालाने को कहते हैं। और उसकी तशरीह आपने खुद फरमाई, क्या मतलब कि जो भी अमल करे उसमें उसके अंदर जो उसकी आफत है, जो उसकी मुसीबत है, रियाकारी है
یا باقی کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ اس کے اندر نہ ہو اور اس میں کسی قسم کی ذاتیات کا اور دکھلاوے کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی جو ساری چیز سے ہٹ کر جو عمل ہوگا اللہ وہ اخلاص ہوگا۔ اس نے پھر عرض کی مت توکل۔ اب یہاں رک کے اگر وقت جی جی ہے تو میں عرض جی کر جی دوں۔ ضرور اب اخلاص سمجھ آ جائے لوگوں، پیورٹی۔ جی ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، اور قرآن نے بھی کہا الا للہ دین الخالص۔ جی اس کی ضد میں جو چیزیں آ رہی ہیں، شرک اور ریا، یہ دو چیزیں اخلاص کی ضد ہیں۔ اگر آپ کو ان کی معرفت نہیں تو آپ اخلاص میں پورے نہیں اتر سکتے۔ آپ بچیں گے کیسے؟ مفتی صاحب، دودھ کا تو بندے کو پتا ہو، پانی کا نہ پتا ہو تو اسے جی کیا پتا دودھ میں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا، وہ فرق نہیں کر سکتا۔ تو اخلاص جب بتا دیا کہ اعمال کے آفات سے خالی ہونے کا نام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ان آفات کا علم ہو۔ آپ نے بہترین دوائی لے لی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ نہیں، تو پھر جہاں بھی آپ نے ذرا اونچ نیچ ہوئی وہی دوائی نقصان دے گی۔ سائیڈ ایفیکٹس کا علم جو ہے اصل میں اعمال باطنیہ کے اندر وہ صوفیہ کا سبجیکٹ ہے، اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف بتا رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ خود کس درجہ اخلاص پہ فائز تھے اور اپنے اس سائل کو کیسے گائیڈ کر رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آ رہی تھی، شارٹ کر کے مرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، 36 سال انہوں نے نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ایک دن آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، لیٹ ہو گئے، پچھلی صفوں میں جگہ ملی۔ نماز کے بعد ایسے فارغ بیٹھے تو اندر سے آواز آئی، یہ دیکھا آج رہ گئی نا نماز، تکبیر نہیں نہ ملی پہلی رکعت میں، تو اب لوگ کیا کہیں گے سب دیکھنے والے نمازی کے بابا جی پیچھے رہ گئے آج۔ تو پھر دوسرا اندر سے آواز آئی کہ اس کا مطلب ہے 36 سال تم لوگوں کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہے ہو۔ تو 36 سال کی اپنی نمازیں دہرائی انہوں نے۔ اللہ یہ اخلاص ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا مت توکل، توکل کیا ہے؟ تو فرمایا ثقۃ باللہ، اللہ پر پورا بھروسہ کر لینا اور اس کی رضاکی پر یقین واسق کر لینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، اب دیکھیں واسق، واسق وثوق کیا ہے؟ وثوق باللہ، الثقۃ باللہ۔ جن امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، ایک دن انہوں نے روکا، کہنے لگے حضرت ذرا بات سن لیں جی، اور رک گئے۔ کہاں آپ کا کوئی ظاہری ذریعہ معاش تو ہے کوئی نہیں، تو کہاں سے کھانا پینا گزارا کیسے چلتا ہے؟ جی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرے لیے بھی کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے تو میرا بھی سلسلہ چلتا رہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر وہ تو ہے لیکن وہ رزاق تو ہے، پھر بھی کوئی ظاہر سبب کوئی تو ہوگا۔ ظاہری سبب۔ تو وہ فرمانے لگے اچھا ٹھہر جائیں، پہلے میں اپنی نماز لوٹا لوں۔ پہلے اپنی نماز لوٹائی اور پھر انہیں فرمایا کہ جس بندے کا اتنا بھی یقین نہیں ہے اللہ کے رازق ہونے پر کہ بایزید کہہ رہا ہے کہ یار وہ کھلاتا ہے مجھے اور میرے لیے اسباب پیدا، پھر بھی پوچھ رہا ہے جی پھر بھی کیا تو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ نماز دوبارہ پڑھی۔ یہ تھا ان لوگوں کا وثوق، یعنی خود اپنی ذات تو کیا، انہیں تو یہ بھی ادراک تھا کہ یہ چونٹی پھر رہی ہے، یہ جو کیڑا پھر رینگ رہا ہے، اس کا رزق کس سورس سے، اس کو کس طرح مل رہا ہے، اتنی نظر تھی۔ تو اس لیے ان کو یہ یقین بہت آسانی سے، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ہی لکھا ہے نا اسی حوالے سے، کہ جس طرح اور حدیث لائے ہیں کہ جس طرح پرندوں کا توکل اپنے رب پہ ہے نا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو بھرے ہوئے پوٹے لے کے آتے ہیں، اگر اتنا بھی بندوں کا یقین اپنے رب پہ ہو جائے تو انہیں اسی طرح رزق ملے جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ اور یہ معزز ناظرین کے پیش نظر رہنی چاہیے یہ بات کہ یہاں پہ توکل کی اور اخلاص کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف حضرت امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ حضور فیض عالم اس کے راوی ہیں، بے شک، یعنی یہ اس سے آپ کی جو آپ کہہ لیجئے کہ وسعت نظری، سبحان اللہ، وسعت علمی اور تصوف و روحانیت میں بذات خود ان کا جو درجہ رسوخ امامت ہے، پہ ہونا۔ درجہ امامت پہ۔ تیسرے نمبر پر سائل نے پوچھا کہ مر رضا، حضور رضا کیا ہے؟ فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، اللہ اللہ اکبر، اپنے تمام کام اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سعادت مند ہے جسے اللہ گمنام رکھے،
हज़रत इससे कंटिन्यू करें कि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और इन इस्तिलाहात की तारीफ़ और उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प अगला सवाल और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का जवाब बहुत सुनने वाला है। हमारे साथ रहिए, वापस लौटते हैं मुख्तसर से। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह का। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मुकालमा ज़िक्र किया और बड़ा जामे है। इनमें से एक एक चीज़ ऐसी है कि सूफिया ने इस पर मुस्तकिल किताब भी लिखी हैं, इसकी डेफिनेशन में, इसकी तशरीह में, उसकी मसाइल और उसकी तशरीहात में, जिसमें इखलास की तारीफ़ गुज़री है, तवक्कुल की तारीफ़ गुज़री है और रज़ा की तारीफ़। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया तस्लीमुल उमूर इलल्लाह, अपने तमाम काम अल्लाह के सपुर्द कर देना। जी, देखिए कुरान उसका पाक से आ मज़हब। गया ना कि तफवीज़। अब ये क्या है? ये मुफ्ती साहब एक पूरा मशरब है तफवीज़। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर देना, खुद को सौंप देना, अपने तमाम उमूर और तमाम मामलात को, और खुद साइड पे हो जाना। आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह एक मिसरा फरमाया है, वो समझे कि इस सारे की जान है। वो कहते हैं कि रांझे बीच समा मोहम्मद, छुट्टी हीर जंजालों। वाह, अगर तो देखिए हदीस पाक में भी है ना, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईन। कि अल्लाह एक पलक झपकने के बराबर भी मुझे मुझ पे न छोड़ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुतिअ लिमा मनाता वला राद्दा लिमा क़दैता वला ये सारा यनफ़उ वही। ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये उसकी उस सारे का खुलासा कर दिया कि आप दो रास्ते हैं आपके पास, इख्तियार है आपके पास। एक ये है कि आप अदल के तरीक पर टू दी पॉइंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तरीके बंदगी पर चलिए, खुद चलिए, आपको इख्तियार है। दूसरा ये है कि आप कहें हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं अपना आप उसे सौंपता हूँ और उसके हवाले करता हूँ, अब मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो मर्जी मेरे रब की होगी मैं उसको फॉलो करूँ। हजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह की इस पूरी किताब का हासिल जो एक लाइन है जी, मुफ्ती साहब, वो आपके शेख की आपको वसीयत है। जी, शेख अबुल फजल खुत्तली रहमहुल्लाह ताला की जिस नसीहत को आपने कुल जिंदगी पल्ले बांधा और उसी अपना मशरब बना लिया, उसी को अपना मसलक बना लिया, अपना तरीके हयात बना लिया। कहते हैं कि मेरे शेख ने फरमाया था कि अली हुजवेरी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी कोई परेशानी ना आए, कोई टेंशन ना आए? जी हुजूर। तो फरमाया फिर ये मुझे बताओ कि अल्लाह की तकदीर पर तुम्हारा ईमान है? अल्लाह, क्या हुजूर है। तो फरमाया फिर उसकी लिखी हुई तकदीर पे कभी एतराज न करना। अल्लाह सुभान यानी तस्लीमुल उमूर तस्लीमुल उमूर इलल्लाह। अब क्या होगा? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, ये अल्लाह का वादा है कि जब तुमने अपना मुझे सौंप दिया तो अब तुम्हारी ड्यूटी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब मेरी शुरू हो गई। फहुवा हस्बुह, अब अल्लाह उसको किफायत करेगा। सुभान अल्लाह तबारक व तआला जो है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की जो कैफियत है वो फिर उस शख्स को नसीब होगी, और तमाम जुज़ियात कुल्लियात के वो जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बंदा बरी हो जाता है, और इसमें लुत्फ व लज्जत की महराज है जो बंदे को हासिल होती है। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ये फरमाया, और सिर्फ फरमाया नहीं, करके भी दिखाया। जी जी, जो आपकी करके भी दिखाया। और अगला सवाल साहिल ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से ये अर्ज़ की कि मल मोहब्बा, अल्लाह, मोहब्बत क्या चीज़ है? तो बाकी तमाम चीज़ों के जवाब दिए, इखलास का भी जवाब अता फरमाया, रज़ा का जवाब भी अता फरमाया, तवक्कुल का जवाब भी अता फरमाया, लेकिन मोहब्बत का जवाब देने की बजाय फरमाया कि ये जाके बिशर हाफी से पूछ ले, इसलिए कि जब तक वो रौनक अफरोज़ हैं मैं इसका जवाब देने का अहल नहीं। सुभान अल्लाह। और साहिब रिसाला कुशैरिया ने लिखा है कि उसकी वजह आपने बयान फरमाई कि मैं अहल क्यों नहीं हूँ। फरमाया इसलिए कि मेरा राशन मंडी से आता है घर का, और अहमद बिन हम्बल का मंडी से नहीं आता, वो खुद बोते हैं, उगाते हैं, फिर वो इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह। ये भी आपने एक रीजन उसकी बयान की।
کہ بھئی یہ معاملے اتنے باریک ہیں کہ اس کے جواب دینے کے لیے جو لیول چاہیے تقوی ورع کا وہ بشر حافی کے پاس ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ جو تعلق باللہ بشر حافی کو نصیب ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اب چونکہ معاملہ محبت کا آ گیا تھا تو محبت جو ہے مفتی صاحب یہ سارے مقامات ہیں، توکل، اخلاص، درجات، رضا، steps ہیں۔ درجات اور مقامات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محبت جو ہے یہ کیفیت ہے، اور محبت کی لطافت ان سب سے زیادہ ہے۔ محبت ایک بالکل انویزیبل جذبہ ہے، اور محبت کے بارے میں صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کی طرف سے شروع نہیں ہوتی، یہ رب کی طرف سے شروع ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے اب بندہ اس پہ کیا رائے دے اور کیا جواب دے؟ پھر وہ وہی کیسے جو حدثنی عن ربی تک کے مقام پہ پہنچا ہو سبحان اللہ۔ وہی اس پہ بات جواب جی دے ہاں، سکتا ہے۔ تو بشر حافی چونکہ اس مرتبے کے آدمی ہیں، محبوبین میں سے ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سے، تو کہا کہ اب ان سے پوچھو محبت کیا ہے، وہ بتائیں۔ داتا صاحب نے بھی اس پہ کلام فرمایا، پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، جی ہاں، آگے چل کے انشاءاللہ بات اس پہ کریں گے۔ بات ہوگی۔ آخر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ آپ اپنے تمام احوال میں آپ کا امتحان لیا گیا، یعنی آپ اپنی زندگی میں تو معتزلہ کے طعن و تشنیع اور اس تکلیف سے آپ کا امتحان ہوا، اور بعد از وفات مشبہہ کے ساتھ مل جانے کی تہمت سے ہوا، جی، اور یہاں تک فرما دیا کہ آج تک بعض اہل سنت و جماعت اور اس اصطلاح کے استعمال میں ایک عجب لطف ہمیشہ جب بھی آتا ہے، جب جسے حضور فیض عالم استعمال کرتے ہیں، کہ آج تک بعض اہل سنت و جماعت نے بوجہ عدم واقفیت حال آپ پر تہمت لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان تمام اتہامات سے بالکل بری ذمہ ہے، بے شک۔ چونکہ امام اہل سنت کا لفظ پہلی بار ان کے ساتھ بولا گیا ہے، تو یہ مشبہہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، اگر یہ اہل سنت و جماعت نہ ہوتے تو اس درجے کی تکلیف و اذیت سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ سپورٹ اپنے ہی مسلک کو جا رہی ہو، جی، اپنے ہی عقیدے اور نظریے کو جا رہی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کل سیرت اور کل حیات طیبہ وہ اس اشتباہ کا رد کر رہی ہے، اور اس رویے کا رد کر رہی ہے، اور اس میں بھی بین السطور مفتی صاحب ایک بہت بڑی سازش کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بے نقاب کیا ہے۔ اب جن لوگوں کا مطالعہ اور اسٹڈی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے، وہ تو حضور داتا صاحب کو ایک بار اس پہ الگ سے سلیوٹ کریں۔ یہ جو آخری جملہ آپ نے فرما دیا ہے، ایک تو بہت بڑے اہل سنت کے ایک امام کی ذات کا اور مرتبے کا تحفظ آپ نے فرمایا ہے، اور آپ خود بھی گواہ بن گئے ہیں اس بات کے، کہ میں بھی یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نہ تو خود مشبہہ میں سے تھے، اور نہ ہی جو لوگ آپ پہ اتہام و الزام لگا رہے ہیں وہ اس میں سچے ہیں، بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور بعض اہل سنت کا بھی نام لے دیا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے عدم واقفیت کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی واقفیت کو درست کریں۔ اچھا، اس اتہام کا جو مس یوز ہوا ہے نا، جی، وہ آج تک چل رہا ہے۔ اچھا، میں جو اب ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ کو ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی نظر 1000 سال گویا آگے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو جو تھے جزوی طور پہ جن لوگوں نے یہ سمجھا، اور وہ یہ چاہتے تھے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، بعض کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو لوگ خود کو حنبلی بھی کہلواتے تھے، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کے کھاتے میں یہ ڈال کے اس طرح کی بعض کتابیں بھی لکھ دی، اور پھر بعض نے تو اس کو پروموٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی ابھی ہمارے دور میں بھی میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں اچھا، جو اس کے دفاع میں لکھی گئی ہیں۔ وہ رجحان اور اس کا پھر دفاع کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد میں اہل سنت و جماعت کے اکابر اور اجلہ ائمہ نے، جس میں خود حنابلہ میں علامہ ابن جوزی جیسی ہستی بھی موجود ہے، انہوں نے بھی دفاع کیا، اور ان کے بعد بھی چاروں ہمارے حنفی اور شافعی اور مالکی جو ماتریدی اور اشعری اسکول آف تھاٹ کے ائمہ ہیں، ان سب نے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی سبحان الصبوح تک، وہ جو اللہ کی شان تنزیہ کا دفاع اور تحفظ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اسی شعور کا تسلسل ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یعنی اس حوالے سے جو دقت نظر ہے، اللہ اکبر،
میں بار بار یہی تو دہرا رہا جی۔ ہوں مفتی صاحب کہ مجھے مطلب چونکہ چیزیں نظر میں ہیں الحمدللہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پہنچیں، جو میری کیفیات بھی جی ہیں جی مجھ پہ بھی طاری ہو رہی جی۔ ہیں ساتھ ساتھ، کہ اب آپ سمجھیے کشف المحجوب کیا ہے اور فیض عالم کسے کہتے ہیں اور گنج بخشی کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا مانوی گنج بخشی کو بھی سمجھیے، علمی اور اور معنوی۔ صاحب کشف المحجوب کی جو وسعت نظری اور دقت نظری ہے، اور خاص طور پہ عقائد پر جو ان کی باریک بینی اور ان کا تجسس ہے، اور پھر جو ان کی نزاکت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ انہیں کس قدر ہے، کہ اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے، اور ایک فیض عالم کے مرتبے سے میں نے عہدہ برا کیسے ہونا ہے۔ سبحان میں سمجھتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس درجہ امام تصوف ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی فکر انگیز علمی اور فکری گفتگو کا۔ معزز ناظرین، آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار، آپ کے ارشادات جو کشف المحجوب شریف میں ذکر کیے گئے، اس کی روشنی میں سماعت کیا، اور ہم نے کوشش کی اپنے معزز مہمان کے ذریعے سے اس کی تشریحی اور توضیحی وہ باتیں کہ جو بہت وضاحت طلب تھیں، ان کو بڑے احسن انداز سے آپ تک پہنچانے کی اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، حضور کی ساری امت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ذکر اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔